درگاہ ہرا ٹی وی این کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے بہت سے ولی اللہ کے بارے میں قصے اور ان کی کرامات سنی ہوگی، مگر آج میں جس ولی اللہ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ولی اللہ کی ہسٹری جان کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی۔ یہ مزار شریف دولت پور صفن کے نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے دونوں روڈوں کے بیچ میں یہ مزار ہے۔ یہ جو آپ قبرستان دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 200 سال پرانا قبرستان ہے، اور یہ قبرستان لانگا برادری کا قبرستان ہے۔ تمام قبریں جو ہیں وہ لانگا برادری کے مرحومین کی ہیں۔ اس قبرستان میں یہ ولی اللہ 200 سال سے درختوں کے بیچ میں چھپے ہوئے تھے، اور جب یہاں پر عورتیں اپنے مرحومین پر فاتحہ پڑھنے آتی تھی تو ایک ایسی بڑی آفت ظاہر ہوتی تھی جس کا قد زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا تھا، اور وہ عورتیں ڈر کر بھاگ جاتی تھیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے۔ آخر ایک دن فقیر نصر اللہ لانگا کو خواب میں بشارت ہوئی کہ میری قبر درختوں کے بیچ میں ہے اور اس کو ظاہر کریں۔ فقیر نصر اللہ لانگا نے جب یہاں کا رخ کیا قبرستان کا اور وہ جگہ دیکھی جو بشارت میں آئی ہے، تو دیکھا کہ واقعی یہاں پر بہت سے درخت ہیں، اور پھر نصر اللہ لانگا نے کچھ لوگوں کو بلایا اور ان درختوں پہ چڑھایا تاکہ درخت کاٹ کے قبر کو ظاہر کریں۔ مگر جیسے ہی کوئی درخت پہ چڑھتا تھا تو وہ ہوا میں اڑ کے جا کے زمین پہ گرتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ کسی غیبی طاقت نے ان کو ایسا دھکا دیا ہے کہ یہ آسمان سے اڑتے ہوئے آ کے زمین پہ گرتے ہیں۔ اس طرح کئی بار ہوا، مگر فقیر نصر اللہ لانگا نے ہمت نہیں ہاری اور یہ کوشش جاری رہی تاکہ ولی اللہ کی قبر کو ظاہر کیا جائے۔ آخر فقیر نصر اللہ نے معافیاں مانگ کر اور دعائیں مانگ کر آپ سے اجازت مانگی، اور آپ نے اجازت دی اور یہ درخت کاٹ کر آپ کی قبر ظاہر کی گئی۔ آج آپ کی قبر مبارک کے اوپر یہ روضہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری محنت فقیر نصر اللہ لانگا کی ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ آپ کا نام حضرت سید عنایت علی شاہ ہے، اور بس اتنا آپ نے بتایا ہے کہ آپ لکی شاہ صدر سے دولت پور صفن آئے تھے۔ 200 سال کے بعد آپ کی قبر ظاہر ہوئی۔ آپ بہت ہی جلالی ہیں۔ آپ کے مزار پر جو بھی آتا ہے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جو جلالی ولی اللہ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی پریشانیاں جلدی ختم ہو جائے۔ فقیر نصر اللہ لانگا نے آپ کی ہر مہینے کی 13ویں شب منانے کا فیصلہ کیا، اور آپ کی مزار پر ہر 13ویں شب چاند کی محفل ہوتی ہے، لنگر ہوتا ہے، اور آپ کے چاہنے والوں کا یہاں پر ہجوم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ زیارت کر لیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی قبول ہوگی۔ ناظرین، ولی اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور یہ وسیلہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کسی بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں تو چھوٹے لوگوں کو رشوت دے کے آگے جاتے ہیں اور ان افسروں سے ملتے ہیں، مگر یہ ولی اللہوں اور اللہ اور بندے کے بیچ کا رابطہ ہے، اس میں کوئی رشوت نہیں ہوتی۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ ایک وسیلہ ہوتا ہے، جیسے کہ ولی اللہ کے پاس ہم جاتے ہیں اور ان کو اپنی فریاد سناتے ہیں، اور وہ ہماری فریاد اللہ پاک کے پاس بیان کرتے ہیں، اور اللہ پاک پھر جلدی ہماری فریاد قبول کرتا ہے، سنتا ہے، ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ دعائیں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی قبول کرتا ہے، مگر وسیلہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کرے اور مشکلیں آسان کرے۔ یہ دولت پور صفن کراچی سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
اور آپ جب چاہیں 24 گھنٹے میں آپ کو گاڑی ملے گی۔ کراچی سے آپ دولت پور صفن جا سکتے ہیں۔ دولت پور صفن بہت ہی قدیمی شہر ہے، ہندوستان کے زمانے کا شہر ہے۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تب سے یہ دولت پور صفن ہے۔ اور جیسے کراچی میں پرانی عمارتیں ہیں، اسی طرح دولت پور صفن میں بھی عمارتیں ہیں، قدیمی عمارتیں، انگریز کے زمانے کے، ہندوستان کے زمانے کے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہمارا سلام ہے فقیر نصر اللہ لانگا کو، جس نے اتنی محنت کر کے، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے ایک ولی اللہ کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا، تاکہ لوگ آئیں اور ولی اللہ کی زیارت کریں اور دعائیں مانگیں اور ان کو زیارت کر کے ثواب ملے۔ تو اللہ پاک فقیر نصر اللہ لانگا کو ہمیشہ خوش رکھے، ہماری دعائیں ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور مزارات کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اپنے والدین کی بہت عزت کریں۔ یہ بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے، جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں سے پیار رکھیں اور نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔